خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے آپ نے مہمان شرکاء کی گفتگو سنی، اب ہمارے کچھ شرکاء ہیں جو بطور طالب علم اس میں شریک ہوئے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کیجیے۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے کویسچن ہے کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے عورت اور مرد کو برابر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بعض ایسے ایشو جو اسلام میں جن کو بنیاد بنا کر عورت کو کمتر تصور کیا جاتا ہے، جس میں دیت کا قانون ہے، وراثت کا قانون ہے، اسی طرح گواہی کا قانون ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں ڈاکٹر صاحب سے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں ایک گزارش کروں گا کہ اگر ہم وہ ایک بیسک سوال جیسے میں نے آپ سے چھیڑا تھا کہ جہاں پر واضح طریقے پر قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ انڈیویجول جو دیت اور شہادت کے مسائل میں عورتوں کا یہ کردار ہے، وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے، آپ کے سوال کو ایڈریس کریں گے۔ دیکھیں، اب یہ تین الگ الگ سوالات بن گئے، جہاں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ان کو یعنی مردوں کو خواتین پر ایک درجہ حاصل ہے ایڈوانٹیج کا، تو وہ اصل میں بات ہو رہی ہے طلاق کی، کہ جب ایک نکاح کے نتیجے میں گھر بنتا ہے تو اس میں مرد شوہر ہوتا ہے اور عورت اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایڈمنسٹریٹولی یہ حیثیت دی ہے کہ وہ ایک درجے ایڈوانٹیج رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر معاشی ذمہ داری بھی ہے اور گھر کی نگہبانی اور سیکیورٹی بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اگر کہیں عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ یہی امید رکھی جاتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے رہیں گے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مردوں سے بھی یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پولائٹلی اور محبت کے ساتھ رہیں، خواتین سے بھی یہی تقاضا کیا گیا ہے۔ ایکسٹریم کیس میں کہیں اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ مرد یہ محسوس کرے کہ اب میں وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ براہ راست اس فیصلے کا بیان کر سکتا ہے کہ وہ اب نہیں رہنا چاہتا اور طلاق دے رہا ہے۔ یہ اختیار اگر خاتون استعمال کرنا چاہیں تو وہ یا تو اپنے شوہر سے درخواست کریں گی، اور یا پھر اس کے بعد وہ معاشرے کی طرف جا کے رجوع کریں گی۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ جو دونوں میں ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ اس معاملے میں اللہ نے مردوں کو ایک درجہ ایڈوانٹیج کا دیا، یعنی گھر کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور کہ بھئی ایک درجہ ان کو دیا گیا بطور شوہر کے کہ وہ گھر کے یونٹ میں سربراہ ہیں۔ لیکن اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس میں کہ بھئی دیت ہے یا گواہی ہے، وہاں پر عورتوں کی وہ حیثیت نہیں ہے، انہوں نے وراثت کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پر بھی ان کو وہ، تو اس میں اگر آپ مختصر بیان کر سکیں، پھر دو قانونی پہلو بھی ان سے پوچھیں۔ ایک تو دیت کی بات کی ہے، دیت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی معروف ہے اس کے مطابق دیت دی جائے گی۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کا طور طریقہ کیا ہے، وہاں کے شرفاء کس بات کو قبول کرتے ہیں، ایک ٹریڈیشن کی حیثیت سے، ایک قابل قبول رویے کی حیثیت سے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس زمانے میں اس دور کا یہ معروف تھا کہ خواتین کی دیت آدھی دی جاتی تھی، لی جاتی تھی، اور اس کو سب لوگ مان رہے تھے۔ لیکن اس کا بڑا امکان ہے کہ بعد کے ادوار میں یا کسی اور علاقے میں معروف بالکل مختلف ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ الٹ ہو۔ قرآن مجید کو اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی واضح چیز نہیں ہے کہ جس کا تقاضا کیا ہے، صرف اتنی بات کہی ہے کہ جو معروف ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اس میں خالد صاحب میں چاہوں گا کہ ہم ان پٹ لیں جیسے صاحب آپ کا، کہ یہ جو کسی بھی سوسائٹی کا نارم ہوتا ہے، یعنی اسلام فرض کیجئے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کنورٹ ہوئے لوگ، بعد میں اسلام آئے، پہلے سے کچھ روایات تھیں، کچھ سوشل کسٹمز تھے، کچھ کنونشنز تھیں، اس کے بعد وہ اسلام داخل ہوا بحیثیت مجموعی بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی۔ تو وہاں پر اگر کسی سوسائٹی میں عورتوں کے بارے میں ایک تصور پایا جاتا ہے، اور کسی دوسری سوسائٹی میں جیسے فرض کریں کہ مغربی معاشرے میں عورتوں کے بارے میں کوئی دوسرا تصور پایا جاتا ہے، تو اسلام اس چیز کو مان کے آگے چلتا ہے۔ یہ میری بات جیسے میں نے سمجھی ایسے ہی ہے؟ ہاں، یعنی اگر کوئی اس میں ایسی واضح صریح بات نہیں ہے کہ جو دین کے بیان کردہ اصولوں کے خلاف ہے، یا تو شریعت نے اس کو کریکٹ نہیں کر دیا، معروف کو قبول کیا جائے گا، اور اگر کوئی ایسا انحراف ہے کہ جو واضح نہیں ہے تو اس کی اصلاح دھیرے دھیرے کی جائے گی، لیکن جو کچھ بھی رائج ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ یعنی یہ عورتوں کی دیت آدھی تھی، یہ اس سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل تھا، لوگ اس کو مانتے تھے ایز اٹ از، لیکن اسلام نے اس کو پھر بھی یہ اس کے بارے میں قانون سازی یہ نہیں کی کہ آدھی کر دی گئی، بلکہ یہ کہا کہ یہ معروف پر چھوڑ دیا گیا ہے
تو آج سوسائٹی کا معروف اس طرح طے ہو سکتا ہے؟ کیا معروف کی کوئی قانون میں بھی کوئی اہمیت ہے؟ جو دیت اور قصاص کا قانون ہے اس میں امتیاز نہیں ہے، اس میں اس وقت جو موجودہ رائج قانون ہے عورت اور مرد کا دیت کا جو ہے وہ ایک ہی پیمانہ ہے، اور کوئی یہ علیحدہ نہیں بات کہ سوسائٹی کا معروف ایک قانون کا ماخذ ہو سکتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے بطور قانون دان آپ کہیں جی، گے؟ اگر اس کا کوئی اختلاف نہ ہو اسلامی پرنسپل ٹکراؤ نہ ہو کوئی۔ جی ہاں، اگر اختلاف ہو تو پھر تو اسلامک پرنسپل ول پریویل۔ اگر اسلام نے اس کے بارے میں یا قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو پھر تو ظاہر ہے بالکل وہی جو لوگوں کو قبول ہوگا وہی ہوگا۔ اور میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ اصلاح ایک لائیں معاشرے میں تو ایک دم ہر چیز کو مختلف کر دیں تو لوگ آپ کے بات پہ راغب نہیں ہوتے، تو ایستا ایستا اور نسخ کا جو ہے ایک اصول قرآن میں وہ بھی اسی لیے ہے، شروع میں کچھ آیات ایسی نازل ہوئی تدریج کا جو اصول ہے جس میں معاشرے کے مطابقت تھی، پھر اس میں سے تبدیلی لائی گئی، تو جیسے آپ نے کہا بتدریج اس میں تبدیلیاں لائی گئی۔ بالکل۔ اور کوئی سوال آپ میں سے کرنا چاہے؟ میرا ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ کویسچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ معروف کے مطابق دیت کو ہونا ہوگا، لیکن اسلام نے اس کا مینشن کیوں کر دیا کہ یہ عورت کے ہاف ہوگی؟ دیکھیں ایسا میں آپ کو بتاؤں ہوا یہ کہ قرآن مجید نے اصولی بات کر دی، اب اس اصولی بات پر عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن کی اس ہدایت کے مطابق ہی ہونا تھا نا، تو اس زمانے میں معروف یہ تھا اس علاقے کا کہ عورت کو آدھی دیت عورت کی لی جاتی تھی، اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اب اس قرآن مجید کی آیت کی واحد قابل قبول تشریح ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ قرآن کے بیان کے عین مطابق تھا، اور بیان یہ تھا کہ جو معاشرے کا معروف ہے اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس میں قرآن مجید نے عورت کی حیثیت یا اس کی دیت کو ادا نہیں کیا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے ایک ایسی بات کی کہ جو ہر زمانے، ہر معاشرے، ہر سوسائٹی کے لیے قابل عمل اور قابل قبول تھی۔ صرف ہمارے فہم میں یہ غلطی آ گئی کہ ہم نے ایک اس کی انٹرپریٹیشن اور امپلیمنٹیشن کے طریقے کو آخری حد تک بائنڈنگ مان لیا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو بیان کیا، یہ تو تاریخ میں بیان ہوا نا اس طرح سے۔ اچھا، ان نوجوان کے سوال کے دوسرے بھی دو حصے تھے نا، کہ ایک جس میں انہوں نے پوچھا تھا گواہی کے بارے میں، اور پھر ہم نے وراثت کے بارے میں یہ مسئلے کو چھیڑا تھا، لیکن ہم چاہیں گے ایک بریک لے لیں، اور بریک کے بعد خواتین حضرات ہم پھر حاضر ہوں۔